ایک بیٹا اور بیٹے کی تمام جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ یہ بیٹے یاد رکھیں، اولاد کے لیے یہ سبق حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی بہت اہم پیغام، بالخصوص والدین کے لیے۔ یاد رکھیں جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بوڑھا شخص جو تمہارا وقت تم سے مانگتا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور بیٹا بڑی رونت سے، بڑے تکبر سے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو پرانے دور کا بندہ ہے، تجھے کیا پتہ میری ضروریات کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہیں، میں اس وقت ایڈوانس دنیا میں رہتا ہوں، میں دنیا کو جانتا ہوں، تو نے تو دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کروں، تیری باتیں سنوں، میں تو فلاں کالج میں جاتا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں جاتا ہوں۔ لیکن باپ بیچارہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت دے گا، مجھ سے بات کرے گا، میرے بچپن کے واقعات سنے گا، میں اپنی دل کی باتیں اسے سناؤں گا۔ لیکن بیٹا سمجھتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہو چکا ہے، بہت عقل مند ہو چکا ہے نادان بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے، یہ دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تجھ پر نازل ہونے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں تو کیوں ٹلتی ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے کی وجہ سے ٹلتی ہیں۔ مصیبتیں آسمانوں سے آتی ہیں، لیکن تجھے مصیبتوں سے بچاتا کون ہے؟ تیرا وہ باپ ہے، تیری وہ بوڑھی ماں ہے جو حسرت بھری نگاہوں سے تجھے دیکھتی رہتی ہے کہ میرا باپ، میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، میری دل کی باتیں سنے گا، پیار بھری باتیں سنے گا، لیکن تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، ایک مثال دی، کہا ایک مرتبہ پولیس نے مجھ پر کیس کیا اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر آ رہی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ پولیس اسٹیشن سے فون آ گیا اور پولیس کو روک لیا گیا۔ کہا ایک مرتبہ میں بینک رپسی کا شکار ہونے والا تھا، مکمل طور پر بینک رپٹ ہونے والا تھا، میری ساری جائیداد برباد ہو جاتی، لیکن اچانک کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میری جائیداد مل گئی۔ کہا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے گینگسٹرز تھے، بڑے بدمعاش تھے اپنے علاقے کے، ان سے میرا جھگڑا ہوا، وہ مجھے قتل کر دیتے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ میں بچ گیا۔ کہا لیکن ایسا ہوتا تھا ماضی میں، مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، لیکن اب بات سمجھ نہیں آتی، اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، جو مصیبت آتی ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑی، اس کے بعد اس سے بھی بڑی۔ میں نے پوچھا بتا یہ کس دور کا واقعہ ہے جب مصیبتیں آتی ہیں ٹل جاتی تھی، جب مصیبتیں آتی تھی دور ہو جاتی تھی، کس دور کا واقعہ ہے؟ اس نے مجھے وقت بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ کا انتقال کب ہوا؟ پتا چلا ماں باپ کا انتقال جب ہوا، انتقال کے بعد مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، اس سے قبل جو مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی۔ میں نے کہا نادان انسان، تو نے اس بات پر غور ہی نہیں کی، وہ بابا جو تیرے کمرے میں بیٹھا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے میرا لختے جگر، مجھ سے پیار بھری باتیں کرے گا، وہ ماں جو ٹکٹکی لگائے آنکھیں کھولے منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا، میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا کب گھر میں واپس آئے گا، مجھ سے بات کرے گا۔ تو بڑی رعونت اور تکبر سے اس کے قریب سے گزر جاتا ہے، اس سے بات بھی نہیں کرتا، تو کہتا ہے اسے کچھ پتا نہیں۔ ارے نادان انسان، تجھے کیا پتا آسمان سے بڑی بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں، بڑے بڑے عذاب آتے ہیں، دشمن تجھ پہ حملے کرتے ہیں، بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے باپ سے مجھے تجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں، میں تو وکیل سے بات کروں گا، میں تو جج سے بات کروں گا، مجھے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اور پھر وقت بھی ایسا آتا ہے، بوڑھوں میں ضد بھی ہوتی ہے، بچوں کی عادتیں بھی ہوتی ہیں، بابا 10 سال سے وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے، انسان تنگ آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو وہی باتیں 10 سال سے وہی باتیں کہہ رہا ہے، جو رٹی رٹائی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی ہیں، مجھے تو اور فیصلے کرنے ہیں، اپنے ادراک و شعور اور اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنے عقل اور آگہی اور علم و شعور کی بنیادوں پر میرے زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تو غیر معقول باتیں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اس کے پاس وقت برباد کرنے کا فائدہ کیا؟ نادان انسان، تجھے پتہ نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ سے باتیں کرے اس نیت سے کہ باپ کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ آ جائے، باپ کے لبوں پر مسکراہٹ کی سجاوٹ آ جائے، باپ مسکرا پڑے تو بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ بندہ زمانے کی غلامی سے بچ جاتا ہے جو باپ کو لطیفے سنا کر باپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، جو باپ کو ہنساتا ہے، جو ماں کو ہنساتا ہے۔ جس کی ماں خوش، جس کا باپ خوش، دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا بیٹا اپنی چیزوں کو
ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹے کو پیش کیا گیا۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے، میں حاضر ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے باپ نے گلہ کیا ہے، تیرے باپ نے شکوہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے پاس علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں، یہ ان قیمتی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ تیرے باپ کی برکت سے ہیں، یہ تیری ماں کی برکت سے ہے۔ اللہ جل وعلا یہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ جل وعلا ان نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔ اس نے دی ہے اس باپ کی برکت کی وجہ سے، اس ماں کی برکت کی وجہ سے۔ ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو۔ تمہیں پتہ نہیں جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر چیخو گے، پھر تم رو گے، تو پھر پکارو گے اے ماں لوٹ کے آ جا، کاش تیرا دیدار ہو جائے، اے باپ لوٹ کے آ جا، کاش کہ تیرا دیدار ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیو ختم نبوت کانفرنس میں یہ پیغام بھی آج ختم نبوت کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، لیکن اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ یہ پیغام لے کے جاؤ کہ کم از کم ہر روز 15 منٹ اپنے والدین کو دو، ان سے کہو کہ ہمیں اپنے بچپن کے واقعات سنو۔ تم نے نادانو بالی ووڈ ایکٹرز کی سٹوریز تو جان لی، تم نے کرکٹرز کی بایوگرافی تو پڑھ لی، تم نے دنیا کے ڈرامہ ایکٹرز فٹ بالرز کی سٹوری تو پڑھ لی، تم زمانے کی کہانیاں جانتے ہو، تم اپنے پڑوسی کی کہانیاں جانتے ہو، اپنے بیسٹ فرینڈ کی کہانیاں جانتے ہو، لیکن کبھی اپنے باپ کی زندگی کی کتاب کو بھی پڑھا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ تیرے باپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا تیری پرورش کے لیے؟ وہ باپ چاہتا ہے جو کسی وقت لوگوں کے سامنے جا کے بڑے فخر سے بات کرتا تھا، لوگوں سے جھگڑتا بھی تھا، لوگوں کے سامنے زبان بلند بھی کرتا تھا، آواز بلند بھی کرتا تھا، لوگوں پر غصہ بھی کرتا تھا، لیکن اب کوئی زمانے میں اس کا غصہ برداشت کرنے والا نہیں۔ نادان انسان، یہ مزاج اسلام ہے کہ جب باپ کا غصہ زمانہ برداشت نہ کرے تو بیٹا برداشت کرے۔ باپ کو سکون ملے گا، باپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی کہ اب کوئی نہیں سنتا، کم از کم میرا بیٹا تو سنتا ہے نا۔ تجھے پتا نہیں اگر تو نے باپ کا دل توڑا، وہ باپ جو زمانے سے گالیاں کھا کر، جب زمانے سے توہین کا سامنا کر کے گھر میں آتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ تمنائیں مچلتی ہیں میرا بھی کوئی زمانہ تھا جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا، میرا بھی کوئی دور تھا جب میں بڑے فخر سے لوگوں کو حکم دیتا تھا، میرا حکم مانتے تھے، چلو گھر کی طرف چلو، اب کوئی نہیں مانتا، میرا بیٹا مانے گا۔ لیکن جب وہ بیٹا بھی نہیں مانتا تو اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا اظہار کر سکوں۔ لیکن تجھے پتا نہیں جب تو باپ کا دل توڑتا ہے، ماں کا دل توڑتا ہے، پھر زمانہ تیرا دشمن ہو جاتا ہے۔ آج ارادہ کر کہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کوالٹی ٹائم دے گا، ہر روز اپنے ماں باپ کو خاص وقت دے گا، اور پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیسی ترقی دیتا ہے۔